گزشتہ روز عالمی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی خواتین مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ جس طرح سے خواتین مارچ میں بینرز آویزاں کیے گئے اور خواتین کس طرح کی آزادی چاہتی ہیں، آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے۔ مذہب میں بھی، آئین میں بھی، اور وہاں پر اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی جو ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ اس ملک میں عورت کو وہ حقوق نہیں دی گئی ہیں۔ تعلیم کا حق نہیں ہے جو اس کو ہونا چاہیے، علاج کا حق نہیں ہے اس کو جو ہے، روزگار کا حق نہیں ہے، وراثت میں اس کا حق نہیں ہے، کھیل کود میں جو ہے اس کو حق نہیں ہے۔ ابھی تک تو ووٹ کا حق بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک بعض علاقے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کر جائیں خواتین جائیں ووٹ نہیں ڈالنا ہے، خواتین نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے، ووٹ کا حق بھی نہیں دے رہے ہو، خدا کے لیے روٹی کا حق بھی نہیں دے رہے ہو، روزگار کا حق بھی نہیں دے رہے ہو، تعلیم کا حق بھی نہیں دے رہے ہو خواتین کو جو ہیں۔ جب وہ اس کے خلاف نکلتے ہیں پھر یہ لوگ جو ہیں، بعض میڈیا والے، بعض نام نہاد دانشخو، حکومت اور بعض حکومت اور اپوزیشن کی پارٹی جو ہیں، پارٹیاں جو ہیں، بعض جو ہیں بیاہی کا لیبل لگا دیتے ہیں، زیادتی ہیں، یہ ظلم ہے، یوں ہے۔ کوئی اپنے آواز کے لیے وہ نہیں، بس جو پالیٹیشین جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، جو صوبے کے اپنے قوموں کے حق کی بات کرتے ہیں، صوبوں کے حق کی کرتے ہیں، اس پہ غداری کا مگر وہ جو ہیں، اور خواتین پہ جو ہیں جو اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، اس کو جو ہیں اس پہ یہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ فحاشی ہے، اور یعنی یہ طریقہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فحاشیاں کہاں ہو رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے، عوام کو معلوم ہے کہ قرآنیاں کہاں ہو رہے ہیں، کون کر رہے ہیں، بدنام جو ہیں اس کو کر رہے ہیں، خواتین کو کر رہے ہیں۔ ہم بالکل جی خواتین کے ہر قسم کے حقوق، ان کو معاشی رائٹس ملیں، ان کو عام جو معاشرتی رائٹس ملیں، ان کو خاندانی رائٹس ملیں، ان کے ہر قسم کے، ان کو پراپرٹی سے اپنا حصہ ملنا چاہیے، ہر قسم کے حقوق کی ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں یا مردوں کے بجائے انسانی حقوق پہ بات کی جائے۔ غربت جو ہے وہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا قاتل ہے، اس غربت کو ختم کیا جائے۔ ادارے، پولیس اور یہ لوگ جو ہیں، جو آپ کے انصاف کے ادارے ہیں، وہ اگر صحیح کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو انسانی حقوق ہیں، چاہے وہ مردوں کے ہیں چاہے عورتوں کے ہیں، وہ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہر خواتین کے وہ رائٹس جو ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے، اخلاقیات اجازت دیتی ہے، ہماری روایات اجازت دیتی ہے، اور ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے، ان کے حق میں ہوں۔ ایسی کوئی بات جس سے میری بہن بیٹی کے نام پہ اگر کوئی ایسے بینر لگاتا ہے جو توہین آمیز ہیں، جس سے اس کی عزت میں کمی آتی ہے، تو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، خواتین کے حقوق کو بھرپور سپورٹ کرتا ہوں۔ مسلم پہلی پرائم منسٹر جو تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی مناسب ہوا عورتوں کے لیے کیا، اور اس کے بعد ابھی کچھ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں ان کو، جو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی جو جائز چیزیں ہیں، جائز ڈیمانڈز ہیں، اب یہ پورے اس چیز میں تو میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کے اوپر ان کو بالکل سہولت ملنی چاہیے۔ 50% پاپولیشن ہماری جو پاکستان میں ہے وہ عورتوں کی ہے، اور اب ان کو اپنے حق چاہیے تو ان کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ عورتیں جو ہیں ان کے حقوق کے لیے تو ہر کلمہ گو جو ہے وہ کھڑا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم حقوق ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہ تو اس میں کوئی ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں عورتوں سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت سی یہ ینگ ایج میں ان کی شادیاں کرا دیتے ہیں، عورتوں کے لیے پیسے لے لیتے ہیں، وہ ان بیچاریوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہو کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سڑکوں پہ جلوس نکالنے کی بجائے عدالتوں کے اندر، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر قوانین بنائے جائیں، اور معاشرے کے اندر اتنی اصلاح ہو کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ کچھ جو ہمارے موسٹ یعنی سو کالڈ انلائٹنڈ خواتین ہیں، وہ عجیب و غریب بینر بھی لگاتی ہیں جو کہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اللہ کے کرم سے پاکستان کی طاقت کیا ہے؟ پاکستان کی طاقت جو ہے وہ اسلامیت کے اوپر ہے، وہ پاکستانیت کے اوپر ہے، وہ جمہوری حقوق کے اوپر ہے، وہ تو اس لیے ہم وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ زیادہ مور پائز دین دی پوپ بن کے سڑکوں پہ اگر میرا جسم میری مرضی جیسے چیزیں لگائیں جن کے اندر غلط اس کی تشریح ہو سکتی ہے،
یعنی ہو سکتا ہے سلوگن دینے والوں کا کبھی بھی سوچ اتنی گندی نہ ہو جتنی اس کی تشریح ہو رہی ہیں، تو ایسی چیز کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو ہم عورتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کے لیے، ہمیں اپنی ماؤں کے لیے، ہمیں اپنی بہنوں کے لیے بالکل مارچ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہر چیز میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کے کچھ سلوگن سے ہمیں اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہم یہ کہیں گے ہاں ہمیں جو حقوق اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیے ہیں وہ حق ایسے ہیں کہ ابھی ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں کرنا چاہوں گی کہ میری بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، میں کرنا چاہوں گی کہ میری بچیوں کی کم عمری میں شادی نہیں ہونی چاہیے، میں کرنا چاہوں گی اس مارچ کو فورسڈ میرجز، ان پہ تیزاب نہیں پھینکنا چاہیے، ان کو کسی قسم کی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ خواتین کو دین اسلام کے مطابق ان کو حقوق دینے چاہیے۔ جس طرح سے بینرز آویزاں کیے گئے ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کیمرامین عابد علی کے ساتھ عارف سید، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے۔ تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر او پی ایف اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے۔ او پی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں او پی ایف کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے۔ او پی ایف کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ او پی ایف۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔